بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم مصباح اللغات کو دیکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ بہت سے دوست یہ سوال کر رہے ہیں کہ مصباح اللغات بڑی مشکل لغت ہے اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ عربی الفاظ کی اگر تحقیق کرنی ہے، ان کا ترجمہ دیکھنا ہے تو اردو میں قاموس الوحید اور مصباح اللغات بہت اچھی لغات ہیں، تو یہ دونوں تو بہت مشکل ہیں۔ تو میں مصباح اللغات ابھی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے یہ، تو اگر آپ کو اس کا طریقہ سمجھ میں آ گیا دیکھنے کا تو انشاءاللہ قاموس الوحید بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس میں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے زا نون اور دال کھولا ہے تو اس میں شروع میں دیکھیں زندہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں اور الفاظ آ رہے ہیں، پھر الزندو آ رہا ہے اس کے بعد۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی مخصوص لفظ اگر تلاش کرنا ہے، مثال کے طور پر ہم کو اس میں دیکھنا ہے مصلی، نماز پڑھنے والا، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مصلی کا کیا مطلب ہے، یا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یصلون کا کیا مطلب ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو اب اس کو ہم کیا مصلی کو میم میں جا کے دیکھیں گے تو ہم کو نہیں ملے گا۔ میں آپ کے سامنے میم کھول بھی دیتا ہوں، تو یہاں میم میں مصلی نہیں ملے گا آپ کو، میم صاد اور لام، اس میں یہ میم شین آ گیا۔ اس کے بعد اوپر دیکھیں سب سے اوپر ہر صفحے کے اوپر لکھے ہوئے بھی ہیں، تو اب یہ میم اور صاد آ گیا، میم صاد اور ہا بھی ہے، میم صاد را ہے، لیکن میم صاد لام نہیں ہے۔ یہاں البتہ آپ کو کچھ المصطلہ والمستقا ہے یہ، تو مصلی اس لغت کے اندر ہے ہی نہیں گویا نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو پہلے علم الصرف کے اندر مہارت حاصل کرنی ہوگی، اور کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کے حروف اصلیہ کا علم ہو، تب جا کر آپ مصباح اللغات سے استفادہ کر سکیں گے۔ مصلی میں ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے حروف اصلی کیا ہیں۔ اس کے حروف اصلی ہیں صاد، لام اور واو۔ تو یہ ہم صاد، لام اور واو میں جاتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے سامنے صاد، لام اور واو کے اعتبار سے یہ الفاظ آ گئے ہیں، صلا یسلو سلون، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے پیٹھ کے درمیان مارنا، اور سلیت تسلا، یہ قرب ولادت کی وجہ سے اونٹنی کے دبر اور دوم کے درمیان کا ڈھیلا پڑ جانا۔ صلا صلاتن، اس کا مطلب ہے دعا کرنا، نماز پڑھنا، اور اللہ علیہ برکت دینا، اچھی تعریف کرنا، اور تسلیتاً گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہونا۔ تو جب آپ کا سامنے آ گیا صلا صلاتن کا یہ دو مطلب ہے، تو اب آپ کو علم الصرف کے ذریعے سے پتہ ہوگا کہ مصلی اس کا اسم فاعل ہے، تو مصلی کا مطلب ہے دعا کرنے والا، مصلی کا مطلب ہے نماز پڑھنے والا، مصلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی برکت دینے والا ہے، کسی کو اچھی تعریف کرنے والا۔ تو یہ مصلی کے یہ مطلب اس میں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ نیچے پھر الصلاۃ اور الصلاۃ دونوں طرح سے لکھا ہوا ہے، دعا، نماز، تسبیح کو کہتے ہیں، اور اگر اللہ کی جانب سے ہو تو رحمت کو کہتے ہیں۔ اب یصلون کا کیا مطلب ہے تو وہ یہاں بھی نہیں ملے گا آپ کو، وہ آپ کے لیے صلی آپ نے دیکھ لیا، تو اب اس کا مضارع یصلی ہے جو علم الصرف سے آپ کو پتہ چلا، پھر یصلی، یصلیانی، یصلون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، یہ بھی آپ کو علم الصرف کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو مصباح اللغات ہو یا قاموس الوحید ہو، ان کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کسی بھی لفظ کے حروف اصلیہ معلوم کرنے ہیں، اور آپ کو حروف اصلیہ پتہ چل گئے تو اب آپ اس کے حروف اصلی کے اعتبار سے آپ نے کھول لیا۔ مصلی میں ہم نے صاد، لام اور واو کو کھولا، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اس کا ماضی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس باب سے آتا ہے یہ پتہ چل گیا، صلا یسلو سے پتہ چلا یہ نصر ینصرو ہے، اور سلیت تسلا سے پتہ چلا کہ یہ باب سمع یسمع ہے، اور مؤنث کا صیغہ اس لیے بنایا کہ یہ عام طور پر الناقۃ کی صفت، الناقۃ کا فعل ہوتا ہے، تو الناقۃ لکھ کر بھی اس کی تشریح کر دی ہے۔ نیچے صلی صلاتن دے دیا، یہ باب تفعیل ہے، تو سب سے پہلے مجرد کے ابواب ہیں، اس کے بعد پھر مزید فی کے ابواب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد الف لام کے ذریعے سے اسما شروع ہوتے ہیں، یہ جیسے الصلاۃ لکھا ہوا انسان اور چوپائے کی پیٹھ کا درمیانی حصہ، اور الصلاۃ والصلاۃ دونوں طریقے سے لکھتے ہیں۔ یہاں یہ بتا دوں کہ میں قرآن کے اندر واو کے ساتھ لکھتے ہیں، بغیر قرآن والی عربی میں الف کے ساتھ لکھتے ہیں الصلاۃ کو۔ المصلی نماز پڑھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صاد، لام، واو مکمل۔ نیچے جو لکھا ہوا ہے صلا سلین، یہ صاد، لام، یا شروع ہو گیا یہاں سے، یعنی ناقص یائی شروع ہو گیا، ناقص واوی جو ہے وہ ٹوٹل اتنا ہی ہے،
مسلی اور یسلونا کا، تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ماضی ثلاثی مجرد پتہ چلتا ہے، پھر ثلاثی مزید فی، پھر رباعی مجرد، پھر رباعی مزید فی اگر ہوں گے تو اس کے بعد پھر افعال کے بعد پھر اسما پتہ چلتے ہیں۔ اور افعال میں بھی ماضی کا صیغہ لکھا ہوا ہوتا ہے، مضارع کے لیے مجرد میں زبر زیر پیش بنا ہوا ہوتا ہے، اور باقی جو ہے کبھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لکھ کر بھی واضح کر دیتے ہیں۔ مصدر پتہ چل جاتے ہیں، مصدر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں، افعال ہیں، اسما ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، وہ سب ہم کو خود بنانا پڑتا ہے۔ اور نیچے الف لام کے ساتھ جو اسما لکھے ہوئے ہیں یہ حروف تہجی کی ترتیب پر ہوتے ہیں۔ دیکھیں المصلی بعد میں ہے اور الصلا پہلے ہے، کیونکہ الصلا میں صاد ہے اور المصلی میں الف لام کے بعد میم ہے، تو صاد پہلے ہوتا ہے اور میم بعد میں آتا ہے، تو اس اعتبار سے پھر اسماء مشتقات کو یہاں شامل کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے مصباح اللغات کو دیکھنے کا طریقہ کسی نہ کسی قدر واضح ہو گیا ہوگا آپ کے اوپر۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے اور لغات کی بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے رہیں گے تاکہ ایک ایک کر کے وہ بھی ہمارے سامنے ان کی تفصیل بھی آ جائے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔